پیارے ایک دن ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی ماں سے کہا تھا او میری امی جان ذرا یہ تو بتا کہ تیرا رب کون ہے، تجھے پالنے والا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا تھا او میرے بیٹے تو یہ سوال کرتا ہے اس کا جواب سن، مجھے پالنے والے تیرے والد ہیں، وہ میرا رب ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی تھی او میری امی جان پھر میرا رب کون ہے؟ آپ کی والدہ نے جواب دیا تھا او میرے شہزادے سن لے تیرا رب میں ہوں، تجھے میں نے پالا ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ پھر سوال کرتے ہیں او میری امی جان ذرا یہ تو بتا میرے باپ کو پالنے والا کون ہے؟ آپ کی والدہ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں او میری امی جان خاموش کیوں ہو گئی ہو، بتاؤ نہ صحیح کہ میرے باپ کو پالنے والا کون ہے؟ آپ کی والدہ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی ماں کہتی ہے او بیٹے ابراہیم خاموش ہو جا۔ ادھر ابراہیم خلیل اللہ کی ماں تہ خانے سے باہر آتی ہے، اپنے سرتاج کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ ابراہیم نے آج ایسا ایسا سوال کیا ہے، ہمارا جو یہ فرزند ہے، ہمارا جو یہ لڑکا ہے، یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ او میرے پیارے ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس تہ خانے سے باہر آتے ہیں۔ آنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا ہے کہ دنیا والے کوئی کسی خدا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کو اپنا خدا مان کر بیٹھا ہے، کوئی اپنے آگ کو خدا مان کر بیٹھا ہے، کوئی رشتہ داروں کو خدا مان کر بیٹھا ہے، کوئی زمین کو خدا ماننے کے لیے تیار ہو چکا ہے، کوئی پیڑ کو خدا مان رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تہ خانے سے باہر آتے ہیں، باہر آنے کے بعد فرماتے ہیں او زمانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ ایک کہنے لگا او ابراہیم سوال کرتے ہو، اس کا جواب سنو، ہمارا خدا سورج ہے۔ جس اتنا کہا تھا ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ارے سورج کیسے خدا ہو سکتا ہے، وہ تو محتاج ہے، دن بھر چمکتا ہے، جیسے رات کا وقت قریب آتا ہے چاند کی چاندنی کے اندر وہ سورج چھپ جاتا ہے، اس کی جو رونق ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، وہ تو محتاج ہو گیا رات کا۔ وہ میرے پیارے جیسے اتنا کہا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے دوسرے سے سوال کیا اب ذرا یہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ارے میرا خدا چاند ہے۔ جیسے اتنا کہا تھا ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں رات کا وقت آتا ہے، چاندنی اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے، دنیا والوں کو روشنی دیتی ہے، جیسی صبح نمودار ہو جاتی ہے، سورج اپنی کرنوں کے اندر اس چاندنی کو لپیٹ لیتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ تمہارا سورج چاند بھی نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا خدا چاند بھی نہیں ہو سکتا ہے، سورج بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ سے ایک نے کہا تھا وہ ابراہیم ذرا یہ تو بتاؤ اب ہمارا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم بولے اب آگے تو بتا دے تو کس خدا کی پوجا کرتا ہے، تو کس کے آگے سجدہ کرتا ہے، تو کس کے آگے سر کو جھکاتا ہے؟ جیسے اتنا کہا تھا ایک نوجوان کہنے لگا او ابراہیم سنو ہمارا خدا آگ ہے۔ جیسے آگ کا نام لیا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں ارے آگ تیرا خدا نہیں ہو سکتی ہے، ارے آگ محتاج ہے، اگر بارش کے چند قطرے آگ کے اوپر آ جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو لکڑیوں کی محتاج ہو گئی ہے، یہ تو جلانے کی محتاج ہو گئی ہے، جب تک اسے جلایا نہ جائے اس کی تم پوجا نہیں کر سکتے ہو، یہ تو ہماری محتاج ہو گئی ہے۔ وہ میرے پیارے جیسے اتنا کہا تھا سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اب ایک سے سوال کرتے ہیں ارے ذرا یہ تو بتا تیرا خدا کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارا خدا ہمارے بت ہے، ہمارے معبود ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اس کی بات کر رہے ہو کہ جس کے آگے اگر کچھ ڈال دیا جائے وہ کھا نہیں سکتے، جس کے آگے کچھ اگر پینے کے لیے پیش کر دیا جائے وہ پی نہیں سکتے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے اتنا کہا تھا تو وہ کہنے لگے ہم اسی بت کی بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم بولے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ کی کیٹاگری کے اوپر ہے، جس طریقے سے چاہے ہم ان کو صورت نواز دے، چاہے اچھی صورت بنا دے، چاہے ان کی خراب صورت کر دے۔ جیسے اتنا کہا تھا اب زمانے والوں نے ابراہیم خلیل اللہ سے سوال کیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگے او ابراہیم ہمارا چاند خدا نہیں ہو سکتا ہے، سورج خدا نہیں ہو سکتا ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی ہے، او ابراہیم شجر خدا نہیں، حجر خدا نہیں، دریا خدا نہیں، آگ خدا نہیں، اے ابراہیم اب تم بتاؤ ہمارا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا ہے ارے خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ارے خدا تو وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، زمانے والے اس کے محتاج ہو۔ بولے ابراہیم پھر خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا ارے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کی شکل بنائے وہ ہمارا خدا ہے، جو بچوں کو رزق پہنچائے وہ ہمارا خدا ہے۔ ابراہیم سے کہا او ابراہیم ذرا یہ بتاؤ پھر خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا جو مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں تمہاری قبر سے زندہ کرے وہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے۔
تو اے میرے پیارے خدا وہ ہو سکتا ہے جو کسی